अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज हमें एक बिल्डिंग रोशन नज़र आ रही थी। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन सिर्फ़ एक जो है इसमें रोशनी है, बाकी सारी अभी उसमें वर्क हो रहा है। तो हमने कहा क्यों ना जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर आकर हमें पता चला कि एक रेस्टोरेंट खुल चुका है बाबा ग्रिल के नाम से। तो ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रीसेंटन में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था। तो काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुल चुका है, तो काफ़ी आसानी हो गई है, ख़ासकर प्रीसेंट 10 वालों के लिए। बल्कि पूरे बहरिया में आप कहीं भी ऑर्डर करोगे कहीं से भी, तो डिलीवरी आपको हो सकती है यहाँ से। तो ये यहाँ पर जो है ये बाबा ग्रिल के नाम से खुल चुका है रेस्टोरेंट। अंदर से भी मैं दिखा देती हूँ। इस वक्त इसकी ओपनिंग नहीं हुई थी। ये 28 दिसंबर को हम यहाँ पर आए थे, 28 नहीं 29 दिसंबर को। और उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर को जो है ना यहाँ पर फिर मतलब ओपनिंग हो जाएगी, और जो भी मिलेगा तो 50% डिस्काउंट पर मिलेगा। लेकिन 31 दिसंबर को आना हम यहाँ पर भूल गए थे, क्योंकि हमने जाना था वहाँ पर बहरी टाउन 2 जाना था। तो हम यहाँ नहीं आ सके थे, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद हम यहाँ पर आए। तो वो वीडियो मैं शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ कि हमने फिर क्या-क्या खाया यहाँ पर और टेस्ट कैसा है खानों का। अच्छा, यहाँ पर सिटिंग एरिया इस 2 तरह के हैं। एक तो इस तरह तकिए रखे हुए हैं, तो आप नीचे बैठकर भी मतलब खा सकते हो, और दूसरे साइड पर चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। तो बस जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह यहाँ बैठ सकते हो और खाना एंजॉय कर सकते हो। तो आसान ये हो गई है कि जैसे एकदम से घर पर मेहमान आ जाए, आपने कुछ बनाया हुआ ना हो, तो इस तरह काफ़ी आसानी हो गई, यहाँ से हम डिलीवर कर सकते हैं आराम से। और दूसरा ये कि जैसे घर में हम बना लेते हैं, सब्जियाँ वब्जियाँ बना लेते हैं, बच्चे फिर इतना शौक से खाते नहीं हैं। तो उस दिन जब सब्जियाँ बनाई हों तो बच्चों के लिए हम यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, या तो जैसे बर्गर हो गए, और ब्रोस्ट वगैरह, राइस, टिक्के, रोल्स, और मतलब सारी चीज़ें, राइस, हर जो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर ना मिलता हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं। और ये तो फिर 1-2 दिन बाद जैसे मेरी सास भी आई हुई है, तो वो और हम सब मिलकर अब यहाँ पर आए। हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई करके देखें कि कैसा है सारा खाना वाना, किस तरह है, टेस्ट कैसा है। तो हमने बर्गर ऑर्डर किया था, सैंडविच, रोल्स, और इसके अलावा राइस थे, पुलाव। तो हमें सारा कुछ जो है तो बड़ा मज़े का लगा, सबको टेस्ट अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर फ़िश और हर तरह की कढ़ाइयाँ, ख़ासकर जो कढ़ाई-वढ़ाई है तो उसका उसके जो रेट है तो मुझे ज़्यादा सही लगे, मुनासिब लगे। हांडी हो गई, टिक्के, कबाब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है बाबा ग्रिल, तो ये प्रीसेंट 10 में है। यहाँ का व्यू भी बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि ये जो जैसे कि पहाड़ी है तो ये बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। बस हमने यहाँ पर खाना वाना एंजॉय किया और फिर आ गए थे घर। और ये वाला जो क्लिप है तो ये तो कल का है। जैसे जो बीटी के लेडीज़ है तो उन्होंने एक दूसरा मीटअप रखा था आईफल टावर पर। तो वहाँ पर हम जा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मरी व्यू है वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ से चलेंगे। तो अभी मैं वहीं पर जा रही थी, मरी व्यू पर, और फिर हम यहाँ से रवाना हुए आईफल टावर की तरफ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी थोड़ा बहुत आईफल टावर के बारे में भी, और वहाँ पर हमने कैसे एंजॉय किया, क्या किया, तो वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे। अच्छा, पहले-पहले तो हमें लगता था कि जैसे कराची में कोई पहाड़ियाँ-वहाड़ियाँ है ही नहीं। मतलब पहाड़ अगर आपने देखने हैं तो आपको मरी साइड पर, या जो स्वात और हुंजा, गिलगित वो साइड है ना, उस साइड हमें जाना पड़ेगा, नादरन एरिया पर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जो बहरे टाउन है यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे पहाड़ मिल जाएँगे, उतने ऊंचे तो नहीं, लेकिन फिर भी अब जैसे कि ये आईफल टावर है ना, तो ये भी एक पहाड़ी पर ही बना हुआ है। तो अभी हम हैं काफ़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि एक पहाड़ी टाइप है। अच्छा, यहाँ आईफल टावर के अंदर जब आप जब इस पार्क के अंदर आप इंटर होते हो तो 200 आपको टिकट देना पड़ता है पर हेड। और फिर अगर आपको आईफल टावर पे जैसे कि उसमें एक लिफ्ट बना हुआ है, उसमें अगर आप ऊपर चढ़ के जाते हो तो फिर उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा, और वो है 1000 का। अच्छा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर पहाड़ है, तो अब हमें नॉर्दर्न एरिया जाने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों के मज़े अब हम यहाँ बहरे टाउन में भी ले सकते हैं। और दूसरा ये कि अब पेरिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आईफल टावर है ना,
اب ہم اس کو یہاں بھی انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی زبردست قسم کا بنا ہوا ہے آئیفل ٹاور یہاں کا۔ اور جب رات ہوتی ہے تو یہاں پر اس میں لائٹس آن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کافی لوگ آتے ہیں یہاں پر، پکچرز لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور بس خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اور جو BT کے لیڈیز سوشل میٹ اپ ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ ہے کہ باہر نکلنا تھوڑا پاسبل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اب جیسے کہ ہسبینڈ لوگ ہیں تو وہ تو اکثر بیزی رہتے ہیں، گھر پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، تو باہر آنا جانا کافی مشکل ہو گیا تھا، بلکہ امپاسبل ہو گیا تھا۔ لیکن تھینکس ٹو BT کے لیڈیز سوشل میٹ اپ کے ان کی وجہ سے اب ہمارا جو باہر نکلنا ہے تھوڑا آسان ہو گیا ہے، اور بہت اچھا سا کوالٹی ٹائم ہم اسپینڈ کر پاتے ہیں باہر بھی، اور بہت انجوائے کر لیتے ہیں۔ تو یہ رہا آئیفل ٹاور، اور سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے لفٹ ہے جو کہ بالکل اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو ابھی تو میں نے لفٹ میں اوپر میں مطلب میں نے ٹکٹ نہیں لیا اوپر جانے کے لیے، وہ پھر نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو پھر میں اوپر جا کے پھر اب ویڈیو بناؤں گی اس کی، کیونکہ ابھی میں نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ کس ٹائم اوپر جانا صحیح رہے گا۔ تو ابھی جو میں نے دیکھا سارا، تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے انشاءاللہ بچوں کے ساتھ پھر آئیں گے، تو پھر جب تھوڑی روشنی ہوگی، تھوڑا اندھیرا ہوگا، جب سارے لائٹس آن ہو جائیں گے یعنی شام کے وقت، تو پھر اس وقت میں انشاءاللہ جاؤں گی اوپر، اور اوپر سے پھر ویڈیو بناؤں گی اس کی، کیونکہ ابھی تو فل جیسے روشنی ہے اور رات کو پھر فل اندھیرا ہوگا، تو پھر اس وقت شاید ویڈیو اتنی نہ اچھی بنے جیسے کہ شام کے وقت بنے گی، جو تھوڑی سی روشنی اور تھوڑا سا اندھیرا ہوگا اس وقت انشاءاللہ بناؤں گی۔ اور جہاں تک موسم کی بات ہے تو دن کے وقت تو اگین اسی طرح کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، مطلب گرمی اس طرح نہیں کہ گرمی بری لگ رہی تھی، لیکن موسم یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ٹھنڈ نہیں ہوگی، بس اسی طرح کا موسم رہے گا۔ لیکن جب شام ہوئی تو پہلے تو موسم صحیح تھا، پھر جیسے تھوڑا تھوڑا اندھیرا بڑھتا گیا تو ٹھنڈ بھی اسی حساب سے پھر بڑھتی گئی، کافی زیادہ پھر رات کو نا ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ جب ہلکا ہلکا سا اندھیرا تھا تو اس وقت جو ٹھنڈ تھی نا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، یعنی کلیجے کو نا ٹھنڈک پہنچانے والی بہت اچھی فیل ہو رہی تھی۔ تو سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ تو میں نے کہا اس وقت تو خیر کافی مجھے اچھی لگ رہی ہے، لیکن بعد میں پھر مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹھنڈ ہوگی، اور تھا بھی اسی طرح سے، جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا گیا تو ٹھنڈ بھی اسی حساب سے بڑھتی گئی۔ اور یہاں پر دیکھیں اتنا خوبصورت ویو تھا نا، سن سیٹ کو ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت ہی زبردست قسم کا لگ رہا تھا۔ تو یہ جگہ جیسے کہ کافی اونچائی پر ہے اور کھلی جگہ ہے، تو پھر باقی سٹی کے مقابلے میں یہاں ٹھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے رات کے وقت، کیونکہ ہوائیں بھی ساتھ میں چلتی ہے، تو بالکل مری والا جیسا موسم ہوتا ہے نا، ٹھنڈا ٹھنڈا سا، پھر اس طرح کا فیل ہوتا ہے۔ تو سب کہہ رہے تھے کہ آپ پشاور کی ہونا اس لیے آپ کو اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، تو خیر اب ہمیں بھی یہاں کی تو عادت ہو چکی ہے نا، مطلب ہمیں بھی جو پشاور والی ٹھنڈ ہے وہ ہمیں تھوڑی زیادہ شدید قسم کی لگتی ہے، لیکن وہاں سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں نا، انہیں جب ہمیں ٹھنڈا موسم لگ رہا ہوتا ہے تو انہیں وہ بالکل نارمل لگ رہا ہوتا ہے، انہیں ٹھنڈ محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ بلکہ ہنستے ہیں کہ یہ کون سا ٹھنڈا موسم ہے، یہ تو انہیں ٹھنڈ لگتی ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے جو تھوڑی سردی بڑھ جائے نا، ہلکا سا ٹمپریچر چینج ہو جائے تو پھر یہاں کے لوگوں کو زیادہ وہ ٹھنڈا فیل ہوتا ہے۔ اور خیر آج کل اس سال جو سردی ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہے کراچی میں، اگر یہ ہمیں زیادہ لگ رہی ہے تو پھر باقی علاقوں میں پشاور سائڈ پر اور پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، تو وہاں کی جو ٹھنڈ ہوگی نا وہ کس طرح کی ہوگی، وہ تو پھر اور بھی شدید قسم کی ہوگی۔ اور اس سال کہتے ہیں کہ پورا 100 سالہ ریکارڈ جو ہے ٹوٹے گا سردی کا، تو بہت شدید قسم کی سردی پڑ رہی ہے باقی علاقوں میں۔ اچھا یہاں پر اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ کیا کھا سکتے ہو، تو ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو برگر، سینڈوچز اور گول گپے اور ٹی، کافی، تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پر ملے گی، فرائز وغیرہ۔ تو ہم نے جو آرڈر کیا، میں نے ٹی آرڈر کی تھی اور ساتھ میں فرائز میں نے لیے تھے، اور کافی مجھے پسند ہے، لیکن جب شدید قسم کا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے نا تب مجھے کافی پینا اچھا لگتا ہے، کیونکہ کافی پینے سے نا ایک دم باڈی جو ہے تو ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، چائے سے اس طرح نہیں ہوتا مجھے، یا ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے نا، تو مجھے اس طرح لگتا ہے۔ تو جب جو گاؤں والی سردی ہوتی ہے نا اس میں کافی پینا پھر بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا اب اس میں جو ہے نا لائٹس آن ہو چکی ہے، اس میں مختلف قسم کے لائٹس جو ہے تو آن ہوتی رہتی ہے، ڈیفرنٹ چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ رات کے وقت نا اس کی خوبصورتی کو پھر چار چاند لگ جاتے ہیں ان لائٹس کی وجہ سے۔ اور یہ بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہے، تو یہاں پر آپ بیٹھ کے چائے وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور یہ فرائز بھی لکھی ہوئے ہیں ساتھ میں سارے، جو ٹی ہے 100 کی، کافی 150 کی، اور اس طرح ڈفرینٹ فرائز آپ نے دیکھی۔
تو بس یہ فرائز جو ہے تو ہم نے آرڈر کیے تھے، پھر ہم نے بیٹھ کر مزے سے فرائز انجوائے کیے، ٹی انجوائے کی اور گپ شپ لگائی۔ پھر ایک لیڈی کو جلدی آنا تھا کیونکہ اس کے بچے کی طبیعت تھوڑی اتنی صحیح نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا جلدی جاؤں گی، تو پھر میں بھی اس کے ساتھ جلدی آ گئی تھی واپس، کیونکہ پھر مجھے کھانا وانا بنانا تھا گھر والوں کے لیے۔ تو باقی لیڈیز تو کافی دیر تک پھر رہی، انہوں نے کھانا وانا بھی پھر باہر سے ہی کھا لیا تھا، لیکن ہم تو پھر تھوڑا جلدی آ گئے تھے گھر۔ اور بس پھر گپ شپ ہوتی رہتی ہے کہ جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، اور اس طرح کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور میرے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ اکثر کمنٹ میں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے نا کیا جاب کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو بس اب ہم نکل چکے ہیں گھر کے لیے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو جب ہم چھوٹے تو کراچی کو نا ہم سنا کرتے تھے کہ روشنیوں کا شہر ہے، تو ابھی بھی ہے، روشنیوں کا شہر ہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اب بحریہ ٹاؤن جو ہے نا یہ ہمیں روشنیوں کا شہر لگتا ہے، کیونکہ اب جیسے کہ پورے پاکستان میں لائٹ نہیں تھی پورا دن، لیکن واحد بحریہ ٹاؤن تھا کہ یہاں پر لائٹ نہیں گئی تھی، یہاں جنریٹر والا سسٹم ہے، تو ماشاءاللہ سے لائٹ کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔